کہ اف یو سی ہیومینٹی، سو اگر ہم لوگ اوور آل اوپر سے ہم لوگ سروے کریں تو ہیومینٹی از فالوئنگ سم پیپل آر فالوئنگ دیئر ڈیزائرز، some are following their hearts and some people are following their money، اور کچھ لوگ خدا کو فالو کر رہے ہیں. سو اگر ہیومینٹی کے اندر یہ انیٹ ایبلٹی ہے فالو کرنے کی، دین وٹ از ایکچولی دا فریڈم؟ کہ اگر ایک سیٹ آف انسٹرکشنس کے اوپر ہی ہم نے چلنا ہے دین وٹ از فریڈم. اور دوسری بات یہ کہ لائک فرام این ایتھیسٹ پوائنٹ آف ویو وچ آر ناٹ، تو اگر ایک ایتھیسٹ آپ سے یہ کوشچن کرے کہ how will you convince me, if I am a true seeker of knowledge, how will you convince me کہ following the God, following Allah is better than if me I am following my desires؟ کہ اگر آپ اللہ کو فالو کر رہے ہیں this is better than کہ میں اپنے ڈیزائر کو یا کسی پرٹیکولر چیز کو جو دنیا کی ہے اس کو میں فالو کر رہا ہوں. Excellent question. پہلی بات بیٹا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. Human beings were made in labor, in toil. At some level we have freedom, but in many things we are enslaved. People can be enslaved to their desires. People can be enslaved to fashion. کچھ لوگ فیشن کے غلام ہیں، کچھ پیسے کے غلام ہیں، کچھ اٹینشن کے غلام ہیں، کچھ ریکگنیشن کے غلام ہیں، کچھ ٹائٹل کے غلام ہیں، اور وہی ان کا معمول اسی پیچھے وہ بھاگتے رہتے ہیں، رائٹ. کچھ اپنی خواہشات کا غلام ہے، کچھ اپنی حوث کا غلام ہے، اور اللہ کہہ رہے میرے غلام بنو. تو اس کے غلام تو پھر آزادی کیا ہوئی؟ فلسفہ قرآن کا یہ ہے کہ جب تم میرے غلام بنو گے نا تو میں تمہیں ساری باقی غلامیوں سے آزادی دے دوں گا. یہ فلسفہ ہے، خلاصہ یہ ہے بات. میں آپ کو بتاؤں، میں جب نیو یارک گیا تھا نا ہائی اسکول کے دنوں میں، تو یہاں میں پاکستان سے گیا تھا 1 سال پڑھ کے 8ویں جماعت کر کے. 8ویں جماعت میں ہماری یونیفارم ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. میں نیو یارک میں گیا ہوں پبلک ہائی اسکول میں. پبلک ہائی اسکول میں یونیفارم نہیں ہوتی، لگتا ہے آپ ٹرین اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے، کلاس میں بیٹھے ہوئے نا، وہ بس اسٹیشن ہے. اور میں پہلے دن میں کلاس میں بیٹھا ہوں تو ایک لڑکا جو ہے اس کے جوتے ڈیسک کے اوپر ہے، دوسرا چوئنگ گم چبا رہا ہے، تیسرا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے، چوتھا چاقو لے کے ڈیسک کے اوپر اپنا نام کارڈ کر رہا ہے. میں یہ کلاس روم ہے، میں کہیں اور آ گیا ہوں، یہ تھا نا یہ کلاس ہے، اور ٹیچر بات کر رہا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. اور ٹیچر بات کر رہا ہے بایولوجی کی کلاس کی، مجھے ابھی تک یاد ہے، آسموسس کی بات کر رہے تھے ٹیچر، اور میں یہاں سے آسموسس کا رٹا لگا کے گیا تھا، from higher concentration to lower concentration. تو ٹیچر نے سوال پوچھا who knows anything about osmosis؟ کسی کو پتہ ہے آسموسس کے بارے میں؟ کوئی سن ہی نہیں رہا اس کی بات، کچھ تو منہ دوسری طرف کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اور میں کیونکہ یہاں کی میری تربیت تھی، میں نے کیا کیا، اور پھر ٹیچر نے مجھے پک کیا. یہاں پہ ہماری کیا ٹریننگ ہے، جب آپ کو ٹیچر پک کرتا ہے آپ کیا کرتے ہو؟ کھڑے ہو کے ملٹری اسٹائل and gases move from higher concentration to lower concentration. تو وہ نہیں کیا، ساری کلاس ہنس کے مر گئی. ایک کہتا ہے گڈ ہی اسپیکس انگلش. وہ گرتے ان کو ہم کی ہنسی نہیں روک رہی، اور ٹیچر بھی اپنی ہنسی روک کر تھینک یو مسٹر خان، ہیو اے سیٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. تو پہلے مجھے لگا ان لوگوں کے پاس تو بہت آزادی ہے، ان کے پاس آزادی ہے کہ جیسے چاہیں بیہیو کریں، جو چاہیں کریں. جس کے ساتھ ان کو تو گالیاں دیتے تھے، میری انگلش ووکیبلری نہیں تھی، مجھے بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں. ایسا بھی تھا. ایک دفعہ تو میں ہائی اسکول میں نا، مجھے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے اسکولوں میں، جو کلاس ختم ہوتی ہے نا تو ٹیچر نہیں آتے، آپ اسی کلاس میں بیٹھے تو ٹیچر نہیں آتے رہتے. امریکہ میں کیا ہوتا ہے 4-5 ہزار بچوں کا اسکول ہے، جب بیل بجتی ہے نا آپ نے ایک کلاس سے دوسری کلاس تک پہنچنا ہے، ٹیچر ایک ہی جگہ رہتا ہے، کلاس بدلتی رہتی ہے اور کو موو کرنا ہوتا ہے. تو پہلے دن مجھے سمجھ نہیں آیا یہ نقشہ کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے. تو میں کیفیٹیریا میں پہنچ گیا، ساری کیفیٹیریا خالی تھی. ایک لڑکا میرے پاس آیا چاقو لے کے، لیکن چاقو اس کو دکھایا نہیں پہلے، کہتے گیو می یور جیکٹ. میں نے کہا اٹ از لیدر. مجھے کس کی عادت ہے، مجھے کچھ تیزی سے انگلش بولے جائے، جیکٹ جیکٹ جیکٹ. میں نے کہا نو پہلے میں مجھے نہیں پتا وہ مجھے بات کر رہا ہے. اور پیچھے سے پرنسپل آ گیا دور سے نا، تو وہ بھاگ گیا. پھر مجھے نظر آیا اس کا جاگوار کو، او چلو اچھا وہ انگلش نہیں آتی تھی. لیکن خیر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے میں نے سوچا لوگوں کے پاس اتنی آزادی ہے، جو حرکتیں کرنا چاہیں کریں، جو کہنا چاہیں کریں.
جس طرح زندگی گزارنا چاہیں گزاریں. میں یہاں سے آ رہا ہوں, یہاں پر پیرنٹس کے سامنے آپ کو بات کرنے کی کھلی آزادی نہیں ہے, ٹیچرس کے سامنے ایک ریسٹرکشن ہے, سوسائٹی میں ایک ریسٹرکشن ہے, ریسٹرکشن, اور وہاں پاگلوں والی آزادی, کھلا جنگل. لیکن کچھ دیر بعد مجھے ایک بات سمجھ آنی شروع ہوئی. اگر میں ان کی طرح انگلش نہ بولتا نا تو وہ میرا مذاق اڑاتے, ان کی طرح کپڑے نہ پہنتا تو مجھے بلی کرتے. اور اسکول میں بھی نا کچھ گینگس تھے, کچھ گروپس تھے. ہپ ہاپ والے لڑکے ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے, گوتھ میوزک والے ایک اور تھے, ہیوی میٹل والے ایک اور تھے. وہ یہ سارے گروپس تھے, اور ہر گروپ کی اس طرح سمجھ لو, پہلے لگتا تھا ان کی یونیفارم نہیں ہے, لیکن اصل میں یونیفارم تھی. ان کی جینس اس طرح کی ہوتی ہیں, ان کی شرٹس اس طرح کی ہوتی ہیں, ان کی ہیٹس اس طرح کی ہوتی ہیں, ان کے کپڑے, ان کی میوزک ایسی ہوتی ہے, ان کی میوزک ایسی ہوتی ہے, ان کی میوزک ایسی ہوتی ہے. یہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں, وہ لوگ اس طرح سے بولتے ہیں. ان میں فرق تھا. یہاں تک کہ ہیئر اسٹائلز میں بھی یونیفارم تھی, ہیئر اسٹائلز کے اندر بھی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس چیز کو ہم آزادی سمجھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے, وہ بھی بہت بڑی غلامی ہے, بہت بڑی غلامی ہے. اور ان میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے. وہ دوسروں کے اپنے گروپ میں فٹ ہونے کے لیے وہ اپنے آپ کو بدل کے اس میں فٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو. آپ یہاں پہ یونیورسٹیز کہتے ہیں, کچھ یونیورسٹیز یہاں پہ کنسرویٹو ہیں اور کچھ یونیورسٹیز یہاں پہ لبرل ہیں. بیوقوفی ہے. جو لبرل یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس مجھے ملے وہ کہتے ہیں ہمارے اسکول میں پریشر بہت ہے, ساری جو ہے لڑکی میری سہیلیاں یہ کرتی ہیں, وہ اس کانسرٹ پہ جا رہی ہیں تو برا, مجھے بہت پریشر ہوتا ہے کہ میں بھی جاؤں. اس کو آزادی کہتے ہیں. آزادی ہوتی ہے کہ میں جو چوائس کرنا چاہوں کروں, میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن ہم نے جس چیز کو آزادی بھی کہا ہے اس کے اندر بھی پریشر ہے, اس کے اندر بھی پریشر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جب تم میری غلامی مان لو گے نا تو تم لوگوں کے اوپینین سے فری ہو جاؤ. لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ بناؤ, مجھے کوئی فکر نہیں, میں جو مجھے صحیح لگے گا, میرا ضمیر جو مجھے کہے گا, جس سے میرا رب راضی ہو, میرے لیے کافی ہے. کپڑے ایسے پہنو, یہ کرو, وہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. اس میں مجھے کسی اور کے اسٹینڈرڈ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے رب نے مجھے ایک اور بالکل ہی آزاد اسٹینڈرڈ دے دیا ہے. وہ خوش ہے تو باقی سب ناخوش ہوں, مجھے کوئی فکر نہیں رہی. ان کا میرے بارے میں اوپینین کیا ہے, مجھے اس کی فکر نہیں رہی. ہم پاکستان میں 14 اگست کو آزادی مناتے ہیں, لیکن آپ آزادی بنانے والے لوگ اگر ذہنی طور پر ابھی تک غلام ہیں نا, یا فیشن کے, یا خاندانی تقاضوں کے, یا کلچر کے, یا ہمارے جو غلط قسم کے کوئی اسٹینڈرڈس بنے ہوئے ان کے, ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تو اس چیز سے آزادی دلانے کے لیے اصل میں ہمارا دین آیا. That is real freedom. I felt real freedom. We can discuss freedom in philosophical terms, or you can discuss freedom in reality. I felt freedom when I came towards Islam. پہلے ہوتا تھا, میں کپڑے پہننے لگوں تو میں سوچتا تھا لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہیں گے, خیال آتا تھا. ایسے بات کروں گا تو کوئی کیا کہے گا. کوئی داڑھی رکھنے سے پہلے بھی before I had a beard, یار پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھیں گے مجھے. خراب خیال آتے ہیں لوگوں کے بارے میں. لوگوں کی رائے کی غلامی میں رہنا پڑتا ہے, لوگوں کی رائے کی غلامی میں. اللہ نے اس سے آزاد کر دیا انسان کو. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے ماننے والے, ایک عظیم آزادی کے ماننے والے, جو خدا کا غلام بن گیا وہ باقی سب چیزوں سے آزاد ہو گیا, اور جو خدا کا غلام نہیں بنا وہ تمام باقی چیزوں کا, اپنے امپلسز کا, اپنی اینیمل انسٹنکٹس کا, اپنی ارجز کا وہ غلام ہی رہے گا. وہ ان سے فری ہو ہی نہیں سکتا, اور اس کے اندر ایک ایمپٹینس رہے گی کہ میں جتنا بھی اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کروں, میرے اندر بے چینی رہتی ہے, کبھی سیٹسفیکشن آتی نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے جس سے انسان کو سیٹسفیکشن آتی ہے, اللہ نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو جب آپ اس نے دیا وہ آپ کو دنیا میں کہیں کسی فلسفے میں نہیں ملے گا, کسی لائف اسٹائل میں نہیں ملے گا, کسی فیک آزادی میں بھی نہیں ملے گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان بہن بھائی یہاں پر, میرے بیٹے بیٹیاں بھی, کہ تم لوگ جو ہو نا یہ واقعی آزادی ایکسپیرینس کرو, واقعی آزادی ایکسپیرینس. اور شیطان نے جو پٹی پڑھائی ہوئی ہے نا کہ دین میں غلامی ہے, دین میں ریسٹرکشن ہے, اور باقی چیزوں میں آزادی ہے. اور آخری چیز جو آپ کو کنٹروورشل لگے گی, اور سوال شاید میں نہ دے سکوں, لیکن یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, آپ سوچ کے چلے جاؤ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان انشاءاللہ آتا رہوں اور آپ کے سوال لیتا رہوں, کیونکہ میں ریئلی آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو. ایک بات میرے کے ساتھ یہاں پر جو لڑکے لڑکیاں ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں نا, مجھے پتہ ہے جا رہے ہیں, اور یہ بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ, اور وہ اسلام کی طرف ایک اینٹی اسلام قسم کا سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے.
اس کی اصل وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ کوئی آپ ہم سمجھتے ہیں باہر سے کوئی سازش ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ باہر کی سازش بہت کمزور ہوتی ہے اگر اندر کی روٹس جو ہے وہ پکی ہو. جو درخت پکا ہوتا ہے نا، باہر سے ہوا آتی ہے وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ یہاں پر اسلام کے نام پر گھروں میں، سوسائٹی میں، تقریروں میں جو زیادتیاں اسلام کے نام پر زیادتیوں کو اسلام بتایا گیا ہے نا. شروع میں نے کہا تھا زیادتی کو برداشت کرو اور آگے سے کچھ نہ کرو، کہتے کیا ہے اس کو؟ صبر کہتے ہیں. یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے اور اسلام کے نام پر زیادتی ہے اور یہ فطرت کے خلاف ہے. اور جب ہم سوسائٹی میں اس طرح کی غلط ڈیفینیشنز کو عام کریں گے نا تو نوجوان کے ذہن میں آئے گا اس دین میں انصاف ہے ہی نہیں. اس صبر سے تو مجھے آزادی پسند ہے اور میں اس سے ہمدردی کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ اس کو غلط ڈیفینیشن بتا کر اس کو اس کے سر پہ ٹھوسو گے اور اس کو فورس کرو گے تو لاجیکل سی بات ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا. انسانی عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی. ہمارا دین فطرت کا دین ہے. اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ عقل کو اپیل کرتی ہے، دل کو اپیل کرتی ہے، جذبات کو اپیل کرتی ہے، روح کو اپیل کرتی ہے، انسان کے اندر کے تمام شعبوں کو اپیل کرتی ہے ایک دفعہ میں. لیکن ہم نے اپنے دین کو ایسا غیر فطری بنا کر پیش کیا نا اور اتنا انریلسٹک بنا کے پیش کیا ہے کہ عام نوجوان کے لیے اس دین کی طرف اٹریکٹ ہونا مشکل ہو گیا. اگر وہ دین کی طرف آنا بھی چاہتا ہے وہ دو باتیں ایسی سنتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں ہوگا مجھ سے. اور یہ چیز ہمیں اب توڑنی ہے اور اس کا واحد توڑ میرے نزدیک قرآن کا دوبارہ سے رجوع ہے. قرآن کی طرف اگر ہم واپس آئیں گے نا تو جو روشن خیالی اس کے اندر ہے، جو انلائٹنمنٹ اس کے اندر ہے، وہ دنیا کی کسی ڈاکیومنٹ میں نہیں ہے، کسی دین میں، کسی مذہب میں نہیں ہے. یہی ہماری بنیاد بن جائے اور اس کی بنیاد پر تمام چیزیں، سنت واپس آ جائے، دین کی تہذیب واپس آ جائے. وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈ ہے، اس کا نتیجہ ہے. جو درمیان میں ہمارے دین کی جو ستون ہے نا وہ قرآن ہے اللہ کا. شاکنگ چیز یہ تھی، میں مدارس میں گیا ہوں، میں نے علماء سے بات کی اور میں نے کہا ہے یہاں قرآن پہ تخصص ہے. قرآن کیسے نہیں جی یہاں پہ قرآن پہ تخصص نہیں. قرآن اسٹڈیز کا مجھے ابھی تک ایک ڈپارٹمنٹ ملا ہے یونیورسٹی میں. قرآن پہ فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس سے سوسائٹی کے جو آپ کو پازیٹیو افیکٹس ملیں گے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. I love you guys. Inshallah, I will see you very, very soon. I know you guys want more questions. I promise I will come back and take more questions from you. Jazakallah khairan.